السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، الاتحاد ٹی وی چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی محمد ثاقب حسین قاسمی۔ امید کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک بہت اہم مسئلہ پیش خدمت ہے۔ آج ہمارے معاشرہ اور سماج میں جو دوریاں بنتی جا رہی ہے، بھائی بھائی میں نفرت کا ماحول بنتا جا رہا ہے اور ہر گھر ویران نظر آ رہا ہے، اس کے ختم کرنے کے کیا اسباب شریعت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اسلامی شریعت نے آپس میں تعلق اور دینی بھائی چارگی اور دلوں کی صفائی کی بڑی اہمیت کے ساتھ ترغیب دی ہے، اور تعلق و محبت اور دلوں کی صفائی کا اہم ترین ذریعہ اسلام نے سلام کو قرار دیا ہے کہ جب تم کو کوئی سلام پیش کرے تو تم بھی اس سے بہتر انداز میں سلام کا جواب پیش کرو، یا انہی الفاظ سے سلام کا جواب دو، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلام کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اور کیسے ہماری دوریاں ختم ہوں گی۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پچھلی امت کی دو برائیاں تمہارے اندر داخل ہوں گی، ایک حسد اور دوسری بغض ہے۔ حسد کا مطلب دوسرے کی نعمت پر حسد کرنا کہ مجھے ملے یا نہ ملے، جو نعمت اس کو حاصل ہوئی ہے وہ اس سے زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اس طرح دوسرے کی نعمت کے زوال کی آرزو کو حسد کہا جاتا ہے۔ یہ مرض نہایت خطرناک ہے۔ اللہ پاک ہم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک ہے آپس میں بغض و عناد، دشمنی۔ اس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا خطرناک مرض ہے کہ جو انسان کے دین کو ختم کر کے برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کا علاج بتایا کہ دلوں سے حسد اور بغض و عناد دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو خوب سلام پیش کیا کرو اور لوگوں کے درمیان سلام کو خوب پھیلاتے رہو۔ عن زبیر بن العوام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس سے یہ بات ثابت ہے کہ پچھلے قوم اور پچھلی امت کا یہ ایک مرض ہماری امت یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ مرض لاحق ہوگی، اور وہ ہے حسد اور بغض۔ تو حسد اور بغض کے عداوت اور دشمنی کو کیسے ہم ختم کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپس کی ملاقات کے وقت سلام کو خوب عام کرو۔ سلام کرنا مسنون ہے۔ سلام کو اسلام کا شعار اور علامت اور اہم ترین نشانی قرار دیا گیا ہے۔ اس کو عام کرنے اور رواج دینے کے بارے میں جس قدر کثرت کے ساتھ حضرت سید الکونین کے ارشادات وارد ہوئے ہیں، کسی اور حکم کے بارے میں اس کثرت کے ساتھ ارشاد رسول بہت کم وارد ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم آپس میں ملاقات کرو تو تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات چیت سے پہلے سلام کیا کرو۔ تو سلام کرنا یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور سلام کرنا یہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ سلام کے الفاظ کیا ہیں؟ عام طور پر لوگ سلام جب کرتے ہیں تو وہ الف لام کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، لیکن صحیح یہی ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کے الفاظ سے سلام کرنا چاہیے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب دو آدمی ملاقات کرے تو ان دونوں میں سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ سے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جو سلام میں پہل کرے گا۔ سلام میں پہل کرنے کا ثواب صرف پہل کرنے کی وجہ سے الگ سے ایک امتیازی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے زیادہ قریب کر لیتا ہے۔ اور دوسرا ثواب نفس سلام کا ہے کہ صرف سلام کرنے کا مستقل ثواب ملتا ہے۔ تو جو ثواب سلام کرنے والے کو ملتا ہے وہی ثواب سلام کا جواب دینے والے کو بھی ملتا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ سلام کے کرنے میں جو پہل کرے گا اس کو ڈبل نیکی ملے گی، اور جو سلام کا جواب دے گا اس کو ایک چیز کی نیکی ملے گی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم آپس میں محبت اور پیار کو خوب پھیلائیں اور سلام کا رواج دیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت اور پیار نہ کرو۔ تو گویا کہ محبت اور پیار کا ذریعہ سلام ہے، تو سلام کرنا ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور سلام کے ذریعے سے آپس میں محبت میں اضافہ ہوگا، دشمنی ختم ہوگی، اور جو دوریاں بنتی جا رہی ہے ان دوریوں کو ختم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سلام کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ سامعین آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ لائک کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔